تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ یا پھر 2 مرتبہ؟ کیا تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تمام تر باتیں آج کی اسی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل اس ایک ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے، فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز، یعنی فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یعنی نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ تو یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ نیت یہ دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے۔ بہتر ہے کہ اگر کر لے، نہیں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کریں گے تبھی آپ کی نماز ہوگی، آپ کی نیت ہوگی ورنہ آپ کی نماز نہیں۔ آپ کی نیت نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ نے دل میں کہہ دیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت کریں گے کہ میں نے 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے نماز شروع کرنی ہے۔ اب تہجد کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو دیکھیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ اصل جو ہے وہ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سو کر بیدار ہو کر، نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں، جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو تہجد کا ضرور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ عشاء کے 4 فرض ادا کر لیں، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا آخری وقت فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو اب آپ تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے تہجد کا وقت بھی ہے، اب تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت ختم ہوگا، اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے۔
کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی آپ کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ اور تیسری رکعت میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اس طریقے سے ہی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو دیکھیں، تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستجب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں تو جب ہی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص چاہے 1 ہی مرتبہ آپ پڑھ لیں، پہلی رکعت میں 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں اور ہر رکعت میں 1 ہی مرتبہ آپ پڑھتے جائیں، جب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کے علاوہ بھی اگر کوئی سورت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز جب بھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ جو چند ایک کنفیوژن تھی، چند ایک غلط فہمیاں اور چند ایک مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اب ایک اور ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے کہ میں نے نیت کر لی، میں تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتاتی چلوں کہ تکبیر تحریمہ اور سورتوں کو پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہ تو تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، نہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے، ایسے ہی خاموشی کے ساتھ پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آس پاس شور نہیں ہے اور سورۃ فاتحہ اور اسی طرح اور صورتیں، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ دل ہی میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے اور بقیہ نماز دیگر نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایسا نہیں کہ کوئی خاص صورتیں ہی پڑھی جاتی ہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعت ادا کر کے آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔